اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حتی اذا آتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سورۃ نمل کی آیت نمبر 18۔ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں حضرت سلیمان پیغمبر کا لشکر پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اور جناب حضرت سلیمان پیغمبر یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ سورۃ نمل یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی معمولی سی، کمزور سی، نحیف سی، ایک ایسی حشرات ارض کے متعلق یہ پوری قرآن کی صورت اتاری گئی۔ اور خداوند کریم وہ حکیم ہے کہ جس کا کوئی بھی امر کسی بھی امر خاص سے خالی نہیں ہوتا، یعنی اس کی ہر بات میں ایک رمز ہے، ایک راز ہے کہ اس نے یہ قرآن کی صورت جو سورۃ النمل کے نام کے طور پہ اتاری ہے تو کیوں اتاری ہے۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، انگلش میں آنٹ کہتے ہیں، اور پنجابی میں اس کو کیڑی کہتے ہیں، یعنی کہ بالکل ایک چھوٹا سا جیسے کہ یہ ہمارا جانور ہوتا ہے، اور دیکھنے میں بالکل معمولی اور حقیر سی نظر آتی ہے کہ جس کے وجود کی کوئی ہمیں اہمیت نظر نہیں آتی، لیکن اس کے لیے بہت تحقیق کی گئی اور اس کی عقل کی تعریف کی گئی، اس کے سوچنے کی تعریف کی گئی، اس کے صراط مستقیم پہ چلنے کی تعریف کی گئی، اس کے حس کی تعریف کی گئی، اس کے خدا کی توحید کو ماننے کے عقیدے کی تعریف کی گئی۔ یعنی خداوند کریم نے اس چیونٹی کی اتنی تعریف کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کے وجود کے اوپر کس قدر خداوند کریم کو ایسا یقین تھا کہ اس نے ہم انسانوں کے لیے وہ اپنے کتاب کی جو کہ تمام کتابوں کی سردار ہے، اس میں اس معمولی سی چیونٹی کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ نمل جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خاص ہستی ہے اور خدا کی بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ جو چیز بھی خدا کی پسندیدہ ہے خدا اسی کو تو عزت دیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی فضیلت ضرور ہے جو خداوند کریم نے اس کو عزت دی ہے۔ اور جب یہ اس چیونٹی کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ ہم ہی نہیں بلکہ یورپ کا ایک بہت بڑا مفکر ہے لارڈ فریڈے، اس نے بھی اس پہ تحقیق کی، اور اس نے جب اپنا پی ایچ ڈی کرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں نے چیونٹی پہ ہی مقالہ لکھنا ہے، تو اس نے چیونٹی کے اوپر مقالہ لکھنے کے لیے اس نے کوشش کی، اور اس نے اپنے 20 سال اس چیونٹی کے اوپر یعنی نمل کے اوپر لگائے تحقیق کرنے میں، اور اس طرح سے کہ یہ کہیں کسی کنویں کے پاس بھی بیٹھا جہاں چیونٹیاں نظر آئیں، کہیں صحرا میں گیا، کہیں میدان میں گیا، کہیں دریا کے کنارے گیا، کہیں سمندر کے کنارے جا کے جہاں جہاں اسے چیونٹیوں کا وجود نظر آتا تھا وہ جاتا تھا اور اس کے متعلق وہ تحقیق کرتا تھا کہ یہ چیونٹی کیا ہے۔ تو اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس چیونٹی کے جسامت کتنی ہے، قد وغیرہ کتنا ہے، تو اس نے کہا کہ بڑی چیونٹی جو ہوتی ہے وہ تقریباً 1 انچ کی ہوتی ہے، اس سے بڑے بھی ہو سکتی ہیں، اور جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے وہ سینٹی میٹر میں آتی ہے، اور اس کے کلر کیا ہے، یہ مطلب اس نے اپنی پوری 20 سال اس چیونٹی کے اوپر ریسرچ کی اور بتایا کہ چیونٹی جو ہے اس کے کیا وجود میں ہے۔ اور جب اس نے یہ تمام مقالہ لکھا اور پھر ہالی ووڈ والوں نے اس کی ایک ڈیانٹ کے حساب سے ایک فلم بھی بنائی، ڈاکومنٹری بنائی جو بہت مشہور بھی ہوئی ہے،
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے جب یہ مقالہ لکھا اور دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا حیران رہ گئی کہ اتنی زیادہ اس چیونٹی کے اندر، جو کہ بالکل دیکھنے میں معمولی سی نظر آتی ہے، اس کی اتنی صفات ہیں. تو وہ پریشان ہو گیا. تو نجف کا ایک مولا کا چاہنے والا تھا، جو کہ مولا سے عقیدت تو سبھی رکھتے ہیں. اس کے پاس بھی یہ مقالہ جب پہنچا اور یہ اس کی اتنی شہرت اس نے سنی، تو اس نے جناب مولا علی علیہ السلام کا وہ چیونٹی کے اوپر آپ نے جو خطبہ دیا تھا وہ اس نے اس اسکالر کو بھیجا اور اسے کہا کہ تم آج یہ بتا رہے ہو، ہمارے مولا علی نے تو یہ کتنے 1400 سال پہلے یہ تمام چیونٹی کے بارے میں بتا چکا تھا، اور تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو میرے مولا نے بتایا ہے چیونٹی کے بارے میں. اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو میرے مولا نے خطبہ دیا ہے اس کو پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھنے میں تو یہ بالکل معمولی سی، جو بغیر اتنی معمولی سی جسامت کی ہے کہ چلتے ہوئے پیروں کے نیچے آ جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی چیونٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے آ گئیں. تو میرے مولا نے اس کے بارے میں خود بتایا کہ، اور ہم یہ قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ سورۃ نمل پوری آئی ہے تو خداوند کریم کی بہت پسندیدہ ہستی یہ چیونٹی ہے. اسی کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ سورہ نمل میں ارشاد ہے کہ جب جناب حضرت سلیمان پیغمبر، جن کے پاس جنوں کا اور انسانوں کا اور پرندوں کا سب لشکر ان کے پاس تھے، اور یہ جب وادی نمل میں سے گزر رہے تھے جہاں صرف چیونٹیاں ہی چیونٹیاں رہتی تھیں، تو ایک چیونٹیوں نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو کہ وہ تمہیں رون کے چلے گئے ہیں. تو جناب سلیمان پیغمبر اس بات پر مسکرائے اور ہنس پڑے کہ ذرا دیکھو یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو رون ڈالوں گا، اس لیے کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ کو سب کی حفاظت کرنی ہے. لیکن ہم جب چیونٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو بھی جانور اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، کچھ بھی ہیں، تو یہ ایک علم حیاتیات ہے جس کی 2 شاخیں ہوتی ہیں. ایک علم نباتات جسے ہم باٹنی کہتے ہیں، اور ایک علم حیوانات جسے ہم زولوجی کہتے ہیں. علم حیوانات وہ سائنس ہے جو ہمیں حیوانات کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، اور علم نباتات یہ بھی ہمیں علم عطا کرتا ہے، تمام جو بھی ہماری نباتات ہیں. لیکن اور سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والا جانور ہے یا اپنے 2 پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں نہ بتائی ہو، اور پھر اپنے پروردگار کے حضور تم لائے جاؤ گے. تو اس سورہ انعام میں کہا، میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر مخلوق جو اس دنیا میں آئی ہے، یعنی کہ جو کوئی چرند ہے، پرند ہے، درندہ ہے، جو بھی ہے، ان کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک وہ اپنے رب کو جانتے ہیں، اپنی موت کو جانتے ہیں، اور اپنی خوراک کو ہر جانور جانتا ہے. یعنی اس چیز کا اس کو شعور دے کر بھیجا گیا ہے. اور جتنا بھی جو کوئی بھی اپنے عقیدے میں راسخ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، اسی قدر وہ خداوند کریم کا پیارا ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کئی ہیں، لیکن جو بچے ہمارے ہر بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، ہماری بات کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے دل کے نزدیک بھی ہوتے جاتے ہیں. تو خداوند کریم بھی ہر اس کو جو اپنے عقیدے میں پختہ ہوتا ہے اس کو زیادہ عزت دیتا ہے، اس کو زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ سورۃ نمل میں نمل کو اس قدر خداوند کریم نے پسند کیا ہے کہ اس کے ہر ادا کی تعریف کی ہے، اور اس میں یہ کہ پیغمبر کے مقابلے میں ایک چیونٹی کا لایا گیا کہ عزت دینے کے لیے کہ پیغمبر بھی اس کو عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں. تو چیونٹی کے بارے میں ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، اور علامہ دمیری جو ہیں انہوں نے حیات الحیوان ایک 2 جلدوں کی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے تمام قسم کے جانوروں کے متعلق ذکر کیا ہے جو بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو یہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لارڈ فراڈے جو یورپ کا اسکالر ہے، اس نے تحقیق کی چیونٹی کے اوپر،
اور علامہ تمیری نے بھی کی، لیکن ان سب سے پہلے میرے مولا علی علیہ السلام نے چیونٹی کے بارے میں تحقیق کی، اور پھر آپ نے اس چیونٹی کی اس قدر تعریف کی، اور ہوا یہ تھا کہ آپ میرے مولا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ یا علی علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے کوئی چیز بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں بنائی، تو یہ مجھے بتائیں کہ اس چیونٹی کو بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو بالکل حقیر سی اور کسی کے اس میں کیا کام آنی۔ تو میرے مولا نے کہا کہ تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے، یہ میرے مولا علی فرماتے، تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے جتنی اس چیونٹی کے اندر عقل ہے۔ یعنی مولا نے شاید اس کو یہ احساس دلایا کہ تو چیونٹی کو اتنا حقیر سمجھ رہا ہے، تو وہ حقیر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے ایک عقل دینے کا باعث ہے کہ اس کو دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو، اور تمہیں اندازہ ہو کہ وہ تمہیں کتنی ہدایت دیتی ہے۔ خداوند کریم نے اپنی کوئی بھی مخلوق بغیر کسی وجہ کے نہیں بنائی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ تم اس کی فہم و فراست پر تم اس کے غور کرو، اس کی عقل پر تم غور کرو، اس کے وجود میں خالق نے کتنی صلاحیتیں اور حکمتیں پوشیدہ کی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدان نے بہت ترقی کر لی ہے اور وہ سائنسی آلات کے ذریعے چیونٹی کے چلنے کی آواز کو شاید کبھی ریکارڈ بھی کر لیں اور کر بھی لی ہو، لیکن ابھی تک انسان کی دسترس سے باہر ہے کہ وہ چیونٹی کی گفتگو کو سن سکے، وہ جو بات کرتی ہے اس کو سن سکے۔ یہ بات ابھی انسان اس قابل تو نہیں ہوا، وہ اس کے چلنے کی بات کو ریکارڈ کر سکتا ہے کہ وہ کس رفتار سے چلتی ہے میں بھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس کی بات کو سن سکے۔ اور پھر میرے مولا نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کا یہ ایک نمائندہ ہے، اور یہ چھوٹا سا یہ جو چیونٹی ہے یہ اللہ کی ایک نمائندہ ہے، اور جو خداوند کریم نے تمہیں دکھایا ہے نمونہ کہ دیکھو یہ بھی کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ یہ تو خالق عالم کی تخلیق اور صنعت کا عظیم شاہکار ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے کے بعد ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن اس چیونٹی کو جو چلتی پھرتی ہے ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا خواص ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے جسم کے اوپر دیکھو، اور مولا کتنے پیار سے آپ چیونٹی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کے جسم کو دیکھو تو اس کے تمہارے جسم میں، تمہارے چہرے پہ جو تمہارا چہرہ ہے اس میں تمہارے 2 جبڑے ہیں، یعنی آپ جو خوراک کھاتے ہیں آپ اپنی، تو آپ کے 2 جبڑے ہیں، ایک اوپر کے اور ایک نیچے کا جبڑا، لیکن اس کے 4 جبڑے ہوتے ہیں۔ چیونٹی کتنی چھوٹی ہے لیکن اس کے جبڑے 4 ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دانے پیسنے ہوتے ہیں، دانوں کو جدا کرنا ہوتا ہے، تو خداوند کریم نے اس کو 4 جبڑے دیے ہیں، اور اس کی اتڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب کتنی سی چھوٹی سی چیونٹی ہے اور اس میں اتڑیاں بھی ہیں، اور اس کی دم بھی ہوتی ہے، اور اس کے دم میں ایک چھوٹا سا ڈنگ ہوتا ہے کہ وہ ڈنگ اس لیے کہ دشمن کو مارنے کے لیے بھی کاٹ لیتی ہے۔ یہ اس کے پاس جو یہ چھوٹا سا ڈنگ ہوتا ہے اس میں زہر کی تھیلی ہوتی ہے، اور یہ سانس کیسے لیتی ہے؟ تو سانس خداوند کریم نے اس کے پہلو میں، یعنی کہ اس کے دائیں بائیں جو اس کا وجود ہے اس کے پہلو میں 2 سوراخ ہیں جس کی وجہ سے یہ سانس لیتی ہے۔ اس چیونٹی کے جسم میں حواس 5 مکمل طور پر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں اس کا جسم، اس کی آنکھیں جو ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ 2 آنکھیں ہیں، لیکن اس کی ایک آنکھ میں کم سے کم 200 آنکھوں کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی ہماری ایک آنکھ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے اندر تقریباً 200 آنکھوں میں، بہت سنے تو 2500 کے قریب کا کہ آنکھوں کا، یعنی یہ ایک وقت میں کسی چیز کو بھی، ہم جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو 250 یا 2500 دفعہ دیکھ لیتی ہے۔ ایک چیز کو، اس کی آنکھوں کی بینائی کتنی تیز ہے
اس کی آنکھوں کے لینس کتنے تیز ہیں، اس کی آنکھوں کی روشنی کتنی تیز ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ معمولی سی جا رہی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہے، اس کی بینائی اتنی تیز ہے کہ ایک آنکھ میں 200 یا 2500 بہت سو نے لکھا ہے کہ برابر ہوتی ہے کہ یہ ایک وقت میں 2500 چیزیں دیکھ لیتی ہے۔ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ 2500 کی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ چیونٹی جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہم یہاں آ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ خداوند کریم کیوں نہ اس کی تعریف کرے کہ ہم تو یہاں آ کر علم حاصل کرتے ہیں اور ہم کوئی ڈگریاں لیتے ہیں۔ یہ وہیں سے وہ ڈگری لے کر آئی، یہ ڈاکٹری کی ڈگری لے کے آئی ہے۔ یہ گھر بنانے کی، آپ یہ کہتے ہیں گھر بنانے کے لیے ہمیں کارپینٹر چاہیے، وہ چاہیے، آرکیٹیکٹ چاہیے، لیکن یہ کہ یہ سب کچھ وہاں سے سیکھ کر آئی ہے۔ بہترین ڈاکٹر ہوتی ہے، بہترین منصوبہ بندی کرنے والی ہوتی ہے، بہترین اپنے گھر کو سنبھالنے والی ہے، ہر کام بڑی خوش اسلوبی تنظیم سے کرتی ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی تنظیم ہے اتنی شاید کسی کی زندگی میں ہو۔ ہر کام وقت سے پہلے، سوچ سمجھ اتنی اس کی زیادہ ہے کہ ہر کام وقت سے پہلے کر لیتی ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی اتنی ہی کرتی ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے اس کو سورۃ النمل ہمیں اتار کے قرآن مجید میں دی ہے کہ دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم ہر کام کے متعلق خیال کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے اپنے گھر، لیکن ہمیں گھر بنانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ کتنی عقل مند ہے کہ یہ اس کے کوئی بد نظمی ان میں نہیں ہوتی۔ ان کے جو قبیلہ یا گروہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے 3 حصے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے سردار ہوتا ہے ان کا، اس کے بعد ان کے مزدور ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس سپاہی ہوتے ہیں۔ ان کے جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے جسے ہم منظر بھی کہتے ہیں، وہ سب سے بڑا سردار ہوتا ہے اور یہ کوئی کام نہیں کرتا، اس کا کام صرف کیا ہے، رستہ دکھانا، یہ صراط مستقیم پہ لے کے چلتا ہے، یہ امام ہوتا ہے ان کا۔ جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے تو مختلف قبیلے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی قبیلہ، ایک ہی گروہ بنایا ہوا ہوتا، قبیلہ تو ان کا ایک ہی چیونٹی کہلاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر گروہ کا ایک سردار ہوتا ہے۔ وہ سردار اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مشکل آ گئی ہے، اب اس جگہ ہم رہ نہیں سکتے ہیں، ہمیں یہاں پہ خوراک کی قلت ہو گئی ہے، کوئی پانی آنے والا ہے، جو ہمارے گھر خراب ہونے والے ہیں، یا یہاں پہ کوئی گرمی زیادہ پڑنے والی ہے، سردی زیادہ پڑنے والی، کسی لحاظ سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا حالات کی تبدیلی کی وجہ سے گرمی ہے بہت زیادہ، سردی ہے بہت زیادہ، تو اس سردار کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرا جتنے بھی ساتھی ہیں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تو یہ ان کے لیے ایک خوراک کا انتظام تلاش کرتی ہے، یہ جو ان کی سردار ہوتی ہے خوراک تلاش کرتی ہے اور گھر کا بندوبست کرتی ہے کہ انہیں کس جگہ میں نے لے کے جانا ہے۔ اور خداوند کریم نے اس سردار کے یہ نہیں کہ جس کو یہ الیکشن، ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں اور ہم اس الیکشن کے تھرو اپنا کوئی بھی حکمران بنا لیتے ہیں، تو یہ چیونٹیاں بھی اپنا کوئی حکمران بنا لیں الیکشن کے ذریعے، نہیں، یہ بالکل ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ خداوند کریم نے یہاں پہ بھی ان پہ ایک عنایت کی ہوئی ہے، جھگڑے کا انہوں نے یہ تصور ہی خداوند کریم نے ان چیونٹیوں میں ختم کر دیا ہے۔ ان چیونٹیوں میں سردار جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی سمجھے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے اور ایک اس کے لعاب نکلتا ہے اس کے منہ سے، باقی کسی اور چیونٹی جو سردار ہوتی ہیں ان کے نہیں نکلتا۔ جو سردار ہوتا ہے صرف اسی کے منہ سے لعاب نکلتا ہے اور اسی کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ تو امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے جسم سے خوشبو آئے اور جس کے لعاب سے صحت بھی پا جائیں اور رستہ بھی مل جائے۔ میں یہاں پہ اس ذکر کو اسی جگہ رکھوں گی کیونکہ مجھے لعاب رسول خدا یاد آ جاتا ہے کہ میرے لعاب رسول خدا ایسا ہے، خداوند کریم نے دیا ہے کہ جو کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ لیکن بہرحال چیونٹیوں کی ذکر ہو رہا ہے، میرے چیونٹی جو ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ کھانا یہاں پہ اب ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں دوسری جگہ جانی ہے، تو وہ باہر نکلتی ہے اور وہ اپنا لعاب گراتی جاتی ہے اور خوشبو اپنے جسم سے چھوڑتی جاتی ہے اور پھر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں پہ اس کو وہ خوراک مل جاتی ہے۔ وہ اس جگہ پہنچتی ہے
بعض وقت خوراک لینے کے لیے، اور باقی چیونٹیاں بالکل سیدھی صراط مستقیم پہ چلتی ہوئی اس کے پیچھے اس جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ وہ خوراک کا دانہ ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، اور پھر وہ سردار واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں فی الحال، اور اس کے بعد دوسری مزدور اور سپاہی چیونٹیاں وہ چل پڑتی ہیں، وہاں جاتی ہیں، وہ گندم کے 2 حصے کرتی ہیں، اور پھر وہ گندم کا دانہ اٹھا کے اسی رستے پہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہیں۔ اگر کہیں رستے میں کوئی کسی طریقے سے کسی کا پیر پڑ جائے اور جس رستے سے وہ آ رہی تھیں وہ نشان وہاں پہ مٹ جائے، جو خوشبو کا اور جو لعاب کا نشان تھا، جو صراط مستقیم کا نشان تھا، تو پھر جو آخری چیونٹی وہاں پہنچتی ہے تو وہ وہیں پہ رک جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ رستہ نہیں بھٹکتی، ان کے اندر سب سے اچھی عادت کیا ہے کہ یہ صراط مستقیم پہ چلتی ہیں، جو ان کے سردار نے، جو ان کے امام نے انہیں رستہ بتایا ہوا ہوتا ہے اسی رستے پہ چلتی ہیں، یہ بھٹکتی نہیں۔ تو وہ چیونٹی جو اس منزل تک پہنچتی ہے اور آگے اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ وہیں رک جاتی ہے، وہ آگے جانے کی کوشش نہیں کرتی کہ اب بس سردار کا رستہ بتایا ہوا نہیں مل رہا، تو وہ رک جاتی ہے، اور پھر وہ وہیں رک کے دوسری چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ آگے رستہ بند ہے۔ اب آگے سردار جب دیکھتا ہے کہ چیونٹی نہیں پہنچی تو وہ پھر دوبارہ آئے گا اور وہ رستہ بنائے گا یا انہیں دوسرا رستہ دکھائے گا، کیونکہ یہ بھی اس کو خبر کرنے والے مزدور جو ہیں وہ خبر کر دیتے ہیں کہ ہمارا ابھی تک جو ساتھی ہیں ہمارے وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ اگر سامان لاتے ہوئے ان میں دیکھیں کتنی یونٹی کتنی ہے، ان کے اندر بھائی چارہ کتنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کتنے شریک ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو آپس میں ہی اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو جلدی سے دوڑ جاتے ہیں، یار کیا ٹائم ویسٹ کرنا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے، اس لیے کہ فضول ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی اور آئے گا اور مدد کر دے گا۔ لیکن ان چیونٹیوں میں اتنا کوئی خلوص، محبت اور وفاداری ہے، اور شاید اسی وفاداری اور اسی محبت اور اسی خلوص کو دیکھ کے خداوند کریم نے ان سے اتنا پیار کیا ہے کہ اگر کوئی یہ جو سامان لے کے آ رہی ہوتی ہیں، جو خوراک لے کے آ رہی ہوتی ہیں، اگر کسی چیونٹی کا پر ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، تو دوسری چیونٹی کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے وہ لعاب نکالتی ہے کہ جو ایک تار سا بن جاتا ہے، اور وہ اس کے لعاب لگاتی ہے اور وہ جوڑ دیتی ہے۔ اگر کسی کے زخم آ جائے تو پھر ایسا لعاب نکلتا ہے دوسری چیونٹی کے منہ سے کہ وہ اس لعاب کو تار سا بناتی ہے اور وہ زخم کو سی دیتی ہے، یعنی کہ دیکھیں کہ وہ اپنے لعاب لگا کے اس کے زخم کو ٹھیک بھی کر رہی ہے اور لعاب سے سی بھی رہی ہوتی ہے، زخم کو سی بھی دیتی ہے۔ یعنی پوری ڈاکٹری بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہوئی ہے اور محبت بھی دکھائی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اس چیونٹی کو وہیں پہ چھوڑا اور خود آگے نکل گئی، نہیں، وہ سب چیونٹیاں وہیں کھڑی ہوں گی جب تک اس چیونٹی کے ہاتھ پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ مزدور اس میں زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ان کی پوری بھرپور مدد کرتے ہیں اور انہیں پھر اپنے ساتھ گھر لے کے آتے ہیں۔ اس دوران اس چیونٹی کے جو گھر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے گھروں کی طرح ہی گھر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بل جو ہے ان کا چھوٹا سا جس میں یہ رہتے ہیں، یہ تو بل ہے، ایک چھوٹے سی سرنگ ہوگی یا چھوٹا سی جگہ ہوگی کوئی جس میں چیونٹی رہتے، نہیں جناب، ان کے گھر ہمارے گھروں کی طرح ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ان کے کمرے مخصوص ہوتے ہیں، ایک کمرے وہ ہوتا ہے جس میں یہ انڈے دیتی ہیں، وہ کمرہ صرف انڈوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک کمرہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ اپنا گودام جسے کہنا چاہیے کہ ہم گھروں میں جہاں پہ اپنے گندم وغیرہ رکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ اپنا ایک گودام کا کمرہ ہوتا ہے جس میں یہ اپنا سال بھر کا رزق جمع کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک جیسے ایک مشورہ کرنے والا ایک کمرہ ہوتا ہے، جہاں پہ جب انہیں کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے تو جو سردار قبیلہ ہے وہ بیٹھتا ہے، آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے بھی اس کے ساتھی جتنے ہوتے ہیں سپاہی اور مزدور وہ بھی آ کے لائن با لائن کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بتاتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، مشاور۔ اور پھر ان کے سب سے خوبصورت ان کے بیڈ روم ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، بالکل ایسا لگتا ہے جب میں یہ پڑھتی ہوں چیونٹی کے بارے میں کہ جیسے میں ایک کوئی خیالی کہانی سن رہی ہوں۔ تو چیونٹی کے اپنے بیڈ روم ہوتے ہیں جس میں یہ آرام سے سکون سے رہتی ہیں اور سوتی ہیں،
اور ان کے اس تمام خصوصیات کو دیکھ کے حیرت میں انسان ہو جاتا ہے کہ یہ کتنی ان کے اندر قابلیت ہے، اور یہ تمام چیزیں میرے مولا علی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی خوبیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ اپنے خداوند کریم کے اپنے رب کو بہت مانتی ہیں، رب کی بہت عبادت کرتی ہے چیونٹی، حالانکہ یہ دیکھیں آہستہ آہستہ زمین پر چلتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ نہ یہ ہماری فکروں میں سما سکتی ہے اور نہ ہمیں آسانی سے نظر آتی ہے، اور یہ کتنی خوبی سے زمین پر آہستہ آہستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنے رزق کو چپٹتی ہے اور دانے کو کھینچ کر اپنے بل میں لے کے جاتی ہے اور اپنے کھانے کے رزق کو جمع کر لیتی ہے۔ اور یہ اتنی مستقبل کے بارے میں سوچنے والی ہوتی ہے کہ یہ گرمی کے دنوں میں سردیوں کے لیے اپنا رزق تلاش کر کے جمع کرتی ہے، اور یہ اطمینان کے زمانے میں کہ جب ہم کوئی بے اطمینانی کا زمانہ ہو تو ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس خوراک نہ ہو، تو سب سے پہلے یہ لوگ خوراک جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک کی روزی کا ضامن تو اللہ ہے، لیکن خدا رحمان و رحیم کسی کے بھی رزق سے غافل تو نہیں ہے، خدا سب کو رزق دینے والا ہے، چاہے وہ کسی پتھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو اس نے تو رزق دینا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جسم میں جو یہ غذا کھاتی ہے تو اس میں اس کے میرے مولا فرماتے ہیں کہ اس میں اس کی اتڑیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی پسلیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی پسلیاں اس کے معدے کے اوپر محیط ہیں، اور اس کے مختصر سر میں جو اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ناک وغیرہ، یہ سب کام کرتے ہیں۔ اس کی حس جسے کہنا چاہیے، سونگھنے کی حس اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، چکھنے کی حس اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، دیکھنے کی حس اس کی بہت اچھی ہے، سمجھنے کی حس اس کی کتنی اچھی ہے، یعنی اس کے حواس سے چھونے کی حس اس کی کتنی اچھی ہے کہ یہ سب سمجھ جاتی ہے کہ اب اور یہ بھی سمجھ جاتی کہ کوئی دشمن مجھے مارنے آ رہا ہے، تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس کی دم میں ایک ڈنگ ہوتا ہے جس میں زہر ہوتا ہے، تو یہ تمام اپنی حفاظت کو کرنا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اس کے سب سے بڑی بات یہ اس کی حس کی ایک میں بتاؤں کہ یہ اپنے جب کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، بادل گہرے چھائے ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے والی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چیونٹی ہے اور وہ بہت آرام سے پھر رہی ہے، چیونٹی نظر آ رہی ہے باہر پھرتی ہوئی، آپ کو بارش ہونے والی ہے، گرج چمک کے ساتھ ہونے والی ہے، لیکن چیونٹی آرام سے پھر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارش نہیں ہوگی، کیونکہ چیونٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر بارش ہوئی تو پھر میں مر جاؤں گی، کیونکہ بارش کا ایک قطرہ بھی اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے، اور خداوند کریم نے اس کے اندر وہ حس پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ پہچان جاتی ہے کہ اس وقت اگر یہ بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے یا ہلکا موسم تبدیل ہو رہا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں کہ کوئی بارش کے آثار نہیں، کچھ نہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ چیونٹی بے قرار ہے اور ادھر سے ادھر وہ لائنوں کی صورت میں جا رہی ہیں، کیونکہ یہ جب بھی کوئی پریشانی یا ایک خوراک کے لیے یہ نکلتی ہیں، یا ان کا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو تب یہ پریشان ہوتی ہے، یا پھر بارش ہونے والی ہو تو یہ بہت بے قرار ہوتی ہیں۔ تو دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اگر یہ بے قراری سے ادھر ادھر جا رہی ہیں لائن بنا کر، تو سمجھ جائیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور یہ بارش ہونے سے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی عقل مندی ہوتی ہے کہ یہ بالکل زمین کے اندر نہیں بناتی ہیں، بلکہ زمین سے کچھ اوپر ہی یہ اپنی جو اصل مکان ہوتا ہے وہاں بناتی ہیں، کیونکہ جہاں انہوں نے اپنی خوراک کو بھی حفاظت کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا گھر بھی ہو گیا، ان کا جسم بھی ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ یہ کہ یہ اپنی خوراک کی حفاظت کیسے کرتی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ گندم کی ایک دانے کو بھی اگر ہم ڈال دیں تو گندم کے دانے کے اندر بیچ میں ایک لکیر جو ہوتی ہے، جب ہم زمین میں جاتا ہے وہ دانہ تو وہاں سے جلد ہی وہ اگ جاتا ہے۔ یہ خداوند کریم نے گندم کے دانے کو ایک خصوصیت دی ہے انسان کی بقا کے لیے کہ وہ جلدی اگ جاتا ہے۔ تو یہ اتنی عقل مند ہے
اتنی شعور والی ہے، خداوند کریم نے اسے اتنی زیادہ عقل دی ہے کہ یہ جانتی ہے کہ یہ اگ جائے گا، تو یہ کیا کرتی ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اور جب 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو پھر گندم نہیں اگتی۔ اور اسی طرح کبھی کبھی دھنیے کا اگر کوئی بیج آ جائے تو یہ ایسے نہیں کہ اگر یہ بیج وہیں توڑتے ہیں، بلکہ یہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس، جس کی باقاعدہ دروازہ بھی ہوتا ہے، چوکھٹ بھی ہوتی ہے، یہ وہاں جاتی ہے اور اپنے اس دھنیے کے بیج کو 2 ٹکڑے نہیں کرتے، کیونکہ دھنیے کا بیج اگر 2 ٹکڑے میں ہو تو وہ اگ جائے گا، وہ اس کے 4 حصے کرتی ہے۔ اور پھر وہ کس طریقے سے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹی کچھ نہ کچھ لے کے جا رہی ہوتی ہے، تو چیونٹی وہ اپنا لے کر 4 حصوں میں دھنیے کو کر کے پھر جا کے اپنے گودام میں، جو اس نے اپنے رزق جہاں پہ رکھا ہوا ہے اپنا، اس نے کھانے پینے کا، وہاں پہ اپنے گودام میں جا کے رکھتی ہے، اور بڑی احتیاط سے پورے سال کا یہ کھانا اکٹھا کر لیتی ہے، بشرطے کہ انہیں کہیں اور نہ جانا پڑے۔ اس کے یہ چیونٹی جو ہے عموماً جیسے ہمیں سردیوں میں کم نظر آتی، گرمیوں میں یہ کھانا جمع کر لیتی ہے۔ تو یہ کھاتی کیسے ہے؟ چیونٹی جو کھانا کھاتی ہے تو یہ زیادہ تر یا چاٹتی، جیسے ہم کہتے ہیں چاٹ لینا، یا سونگھ کے بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہ ایک دانہ بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے کئی دانے اکٹھے کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا گروہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ چینی، سوجی، آٹا وغیرہ یہ چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی چیز اگر ہو اور اس کے منہ میں ہو تو یہ اس کو بھی آہستہ آہستہ چوستی رہتی ہے، اور اس کی اپنی خوراک یعنی زندہ رہنے کے لیے باعث بن جاتا ہے وہ دانہ بھی۔ یہ بھی خدا نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اس میں بھی زندہ رہتی ہے۔ یہ چیونٹی ایسی، ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل، تنظیم، مستقبل کی فکر، اپنے گھر کی تمام، جیسے گھر میں مختلف اس نے کمرے بنائے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیرت یہ ہو جاتی ہے کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے۔ اب یہ اسی چیونٹی کی میں یہ کہتی ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھی اگر امام ہمیں صراط مستقیم پہ رکھتے ہیں تو ہم صراط مستقیم پہ رہتے ہیں، ہمارا نبی نے جو ہمیں دین دیا ہمیں اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب اس چیونٹی کی اس تمام چیزوں کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح اپنی غذا کو جمع کرتی ہے، کسی طرح اپنے دانے کو اپنے سوراخ میں پہنچاتی ہے۔ ہمارے تو اگر چند آدمی مل کر غلہ اٹھائیں تو وہ شاید اتنی محنت نہ کر سکیں جس طرح سے یہ چیونٹی اپنی کوشش اور تندہی سے محنت کرتی ہے، آدمی ویسے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی اس سے دیکھ کے ہمیں یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے مل جل کر کام کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ اپنے گھر بناتے ہیں، کس طریقے سے یہ اپنے گھر کے سردار کو سردار سمجھتے ہیں جو بھی ان کے قبیلے کا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح سے اپنی خوراک کو پریزرو کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں مستقبل کے لیے، کہ اگر ان کے یہ خوراک جو ہے دانے کو کاٹنے کا ارادہ کرتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دانے اگائے اور اس کے کام کے نہ رہیں۔ کبھی کبھار کیونکہ ظاہر ہے یہ مٹی میں تو رہتی ہے، جب تک اس کے دانوں میں ظاہر ہے وہاں مٹی بھی ہوتی ہے، تھوڑی تری بھی ہوتی ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے دانوں کو تری پہنچ جاتی ہے، تو وہ یہ ان دانوں کو بھی پھینکتی نہیں ہے بلکہ انہیں نکال کر دھوپ میں پھیلا دیتی ہے تاکہ وہ خشک ہو جائیں، اور یہ اپنا سوراخ جو ہے بلند مقام پہ بناتی ہے تاکہ پانی کی یہ وہاں پہنچ کر انہیں غرق نہ کرتے۔ یہ تمام باتیں ہمیں عقل، فہم، فطری اور قدرتی جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو ہم خداوند کریم کی اس خلقت اور اس مخلوق کے بارے میں دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ خداوند کریم تیری کیا شان ہے، اور تو نے کیسے کیسے اپنے جانور بھی اور مخلوق بنائی ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی تو نے فضیلت دی ہے۔ اور اس چیونٹی کی یہ فضیلت آج جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، تو خداوند کریم نے شاید اس سورۃ النمل کو اس میں قرآن میں اس لیے لکھا کہ ہمیں چیونٹی سے ہی عقل لینی چاہیے۔ بے شک انسان اشرف المخلوقات میں شامل کیا جاتا ہے، اس کی عقل سے زیادہ چیونٹی کی عقل نہیں ہے، لیکن چیونٹی بھی عقل مند ہے جو خداوند کریم نے
اس کی تمام خوبیوں کو یاد رکھتے ہوئے یہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خدا کی وحدانیت کو بہت مانتی ہے، یہ اپنے رب کو بہت مانتی ہے، اسے اپنے رب کے اوپر مکمل بھروسہ اور یقین ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے شاید وہ کامیاب بھی ہے۔ ہم باقاعدہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خلوص دل سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس چیونٹی نے جو جناب سلیمان پیغمبر کو بات کہی تھی، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اس کا ذکر میں ضرور کروں گی کہ وہ اپنے رب کو کس حد تک مانتی ہے، جو اس کا رب اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کا ذکر اس نے اپنے کلام میں کیا ہے اور بڑی محبت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے، پاک کلام کے صدقے، اے میرے مولا ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیرے دین پہ قائم رہیں، ہمیں اپنا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا کر، سچا مومن بننے کی توفیق عطا کر۔ اے میرے مولا ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اپنے اندر سے اس نفس امارہ کو ختم کر دیں۔ اے میرے رحیم تو مدد کر، بحق محمد و آل محمد مدد کر ہمارے کہ ہم گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچیں۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ان کی قبر کو نور محمدی سے منور کر دے۔ بذکر محمد و آل محمد اس ذکر کو قبول فرمانا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے رحیم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم صراط مستقیم پہ قائم رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و